تو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا لباس پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پاکستانی فوج کا افسر وہ دشمنوں کا لباس پہن لے تو فوج اس کو اڑا دے گی. تو دشمن ہے ہمارا, دشمنوں کا جھنڈا لگا دیں, دشمنوں کی جیسی شکل بنا دیں. اب اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی جیسی شکل بنائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں جی سکون کیسے ملے گا؟ تو سکون کہاں سے ملے گا جب آپ نے دشمنی, جس نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی اختیار کر لی, اس کو کہاں سے کی محمد سے وفا تو نہیں ہے تو ہم تیرے ہیں. اللہ مل جائیں گے. حضور پاک علیہ السلام سے وفاداری کریں, خوشی میں غمی میں آپ کی سنت زندگی اختیار کریں, سنت لباس پہنے, سنت طریقے سے شادی کریں, سنت زندگی گزاریں. ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, کہتے ہیں تدبیریں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, تقدیر ہمارے خلاف ہو, اس لیے خلاف ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کی ہوئی ہے, اللہ اس کے رسول سے بے وفائی کی. ہم اللہ اس کے رسول سے وفا کریں گے تو اللہ ساری تقدیر ہمارے مزاج کے جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہوگا. حالات تو ہمارے ہاتھ میں, حالات کا تعلق تو ہمارے عملوں سے. ہم ٹھیک ہو جائیں اللہ حالات ٹھیک کر دیں, ہم توبہ کریں, ہم اللہ سے معافی مانگیں. فرمایا جب آسمان سے عذاب آتا ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اس وقت دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اور اخیر شب میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں ہٹا دو عذاب. آج کی رات میں سارے پاکستانی توبہ کریں اور فجر سے نماز شروع کر دیں اور صبح اٹھ کر فجر سے پہلے استغفار کریں. کل اللہ حالات ٹھیک کر دیں. کل حالات اللہ کی طرف سے کیوں دیر ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے, دیر ہماری طرف سے کہ ہم توبہ نہیں کرتے. ہم توبہ کریں, سب سے توبہ کریں, ہر مسلمان سے توبہ کریں. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے, غدار کی سزا قتل ہے, سزائے موت ہے, اس کو نہیں چھوڑا جاتا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی بد دعا سے ہم بچ گئے, ورنہ ہم خنزیر و بندر بنتے. حضور نے فرمایا کہ اللہ پھر تم پہ دشمن مسلط کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپس میں تمہیں لڑا دے گا. اب مسلمان آپس میں لڑیں گے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ وار کرے گا اور دشمن بھی مسلمان کو مارے گا جب اللہ اس کے رسول سے غداری کرے.